السلام علیکم دوستو. پاکستان اور افغانستان لگتا ہے بس جڑے ہوئے ہیں، ہماری تقدیریں جڑی ہوئی ہیں، مسئلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. آج کی نشست میں ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں جو سابق سفیر بھی ہیں اور خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ ان کا بڑا طویل تجربہ بھی ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھ افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے کلچر، ان کے ذہن کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہے وزیرستان سے، جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ. تو ہم تو وزیرستان، افغانستان سب کو ایک ہی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ مزاج بھی کافی ملتے جلتے ہیں. جو مشرقی افغانستان میں بسنے والے افغان ہیں ان کے اور وزیرستان، جتنی ہماری جس کو سابقہ فاٹا ہم کہتے تھے، اس بیلٹ میں رہنے والے. تو ہماری خوش قسمتی ہے ایاز وزیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. یہ قطر میں سفیر بھی رہے، لیکن اہم ترین ان کا جو کردار تھا وہ ایک OIC کی کمیٹی بنی تھی وہ افغانستان کے مسئلے پہ مصالحت کے لیے. یہ اس کے ممبر تھے. وہ اس لیے تھے کہ یہ دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل تھے افغانستان ڈیسک کے. افغانستان کے تمام امور پہ ان کی گہری نظر تھی، اور چونکہ زبان کا بھی مسئلہ نہیں تھا تو انہوں نے قندھار، مزار، کابل، جگہ جگہ کے دورے بھی کیے. بہت بہت شکریہ ایاز صاحب، ویلکم. تھینک یو. تو پہلے تو ہم آسان سا سوال میں یہ کرتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ایک عام دو برابر کے ہمسایوں کے طور پہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں غلطیاں ہیں. جب پاکستان بنا اس وقت کی تاریخ کو اگر آپ گہری نظر سے دیکھ لیں تو اس میں دونوں ممالک کی غلطیاں ہیں، صرف ایک نہیں. افغانستان کی بھی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، اور وہی دو غلطیاں ہمارے باقی تعلقات کو اوور دا پیریڈ انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ یوں دیکھ لیں کہ سوویت یونین کے پیریڈ سے لے لیتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی زیادہ تر آپ کے بہت قریبی لوگ تھے، ماں سوائے ڈاکٹر نجیب کے. باقی مجاہدین کی حکومت آئی، پھر طالبان پہلی حکومت آئی، پھر کارزائی اور اشرف غنی کو آپ نے ریکگنائز کیا تھا، پھر اب طالبان. اب ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں بہتر نہ ہو سکے؟ یہ ایک چیز ہے جس کی طرف ہمیں سیریسلی دیکھنا ہوگا، کریکٹ کرنا ہوگا. اور اس میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائے تو اس پیریڈ کے غلطیوں پہ دونوں ممالک کو وہ غلطیاں کنفیس بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں اور وہ اپنے پس پوش ڈال لیں، تو پھر گاڑی آگے چلے گی، ورنہ یہ اسی طرح کیچڑ میں پھنسی رہے گی. لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں خاص طور پہ پاکستان اگر اس جو بھی غلطیاں پاکستانی قیادت سے ہوئی ہیں اس کو پس پوش ڈال کے طالبان حکومت کو راضی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک نئے مستقبل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، ماضی کو بھول جائیں؟ جی بالکل. میرا یقین ہے کہ اگر افغانستان بھی اور پاکستان بھی ان دو غلطیوں پہ، غلطیاں تو بتیری ہے لیکن وہ بنیادی دو بڑی غلطیاں ہیں، ان کی طرف اگر جائیں، ان پہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. میں نے افغانستان کے مسئلے کو ایک اور اینگل سے بھی آپ کو بتا دوں. جب اشرف غنی صاحب آئے تھے تو اس شام میں وائس آف امریکہ گاڑی میں جاتے ہوئے لگایا تھا، تو ایک افغانی کی انٹرویو ابھی تک مجھے یاد ہے. اسے پوچھا کہ تعلقات کیسے آگے چلیں گے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی اتنی چیزیں مشترک ہیں کہ پاکستان نے اپنے میزائل کے نام بھی ہمارے نام پہ رکھے. تو جڑنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کاش کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ صحیح پٹڑی پہ چلنا شروع کرے. اچھا، اس میں آج کی نشست خصوصی طور پہ میں نے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی ڈپلومیسی جب چل رہی تھی طالبان اور شمالی اتحاد، جو کہ احمد شاہ مسعود جس کا لیڈر تھا، برہان الدین ربانی صاحب اس کا حصہ تھے، اس دوران اتفاق ہے کہ ہم دونوں مزار شریف میں تھے. میں
26-27 مئی 1997 کی بات ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب طالبان پہلی مرتبہ مقامی جنرل مالک پہلوان تھا، دوستم کا ایک باغی جنرل تھا، تو وہ مل ملا کے انہوں نے مزار پہ قبضہ کر لیا. سو ہم بھی اس میں پھنس گئے تھے. ہم تو ایک اقوام متحدہ کے وفد کے طور پہ گئے تھے بطور صحافی، اور بھی ایک درجن اور صحافی تھے، اور بڑا خوفناک وہ وقت ہم نے گزارا، جو لوٹ مار ہوئی، جو مار دھاڑ ہوئی 3-4 دن کے اندر. اور آپ بھی اسی دن یعنی 26 مئی 1997 کو مزار شریف پہنچے تھے. سابق ہمارے سفیر تھے عزیز احمد خان صاحب کے ہمراہ. وہ آپ وہاں کیوں آئے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا وہاں پہنچنے کا؟ فوراً یعنی طالبان پہنچے ہیں وہاں اور اگلے دن آپ وہاں پہنچے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے اس وقت کے لیڈرشپ کا خیال یہ تھا کہ طالبان کو تب تک ریکگنائز نہ کیا جائے جب تک کہ وہ شمال کی طرف بھی نہ جائے. وہ تب تک کابل میں رکے ہوئے تھے. کابل سے آگے مطلب قندھار سے کابل تک تو قابو کر لیا افغانستان، لیکن شمال ابھی باقی تھا. تو جب مزار شریف پہ جو آپ نے کہا عبد المالک اور طالبان مل کے دوستم کو نکالا، تو اس وقت ہماری حکومت نے فیصلہ کیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا. تو عبد المالک کے ذاتی ایشورنس پہ کہ کونسلیٹ کی حفاظت میری ذاتی ذمہ واری ہوگی، آپ کونسلیٹ کھول دیں. تو ہم کونسلیٹ دوبارہ کھولنے کے لیے میں اور عزیز صاحب اسپیشل جہاز لے کے جرنلسٹوں کو BBC CNN وغیرہ وہاں پہنچے. تو یہ ایک قسم کی ریکگنیشن کی توثیق بھی تھی، اور عبد المالک اور ان لیڈرشپ کے ساتھ ظاہر بات ہے تعلقات بھی اسٹیبلش کرنے تھے، کیونکہ تب تک تو وہ اور طالبان لڑ رہے تھے. اب یہ موقع تھا کہ وہ اور طالبان مل جائے. لیکن بدقسمتی سے کہانی لمبی ہے ان کی بھی. وہ لمبی کہانی اصل میں لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم خود 26 مئی کو وہاں پہنچے تھے، یہ لوگ 27 مئی کو آئے وہاں مزار شریف. جمعہ کا دن تھا، اور جب ہم نے ملا عبدالرزاق جو کہ گورنر بن گئے بعد میں، ان کا خطبہ سنا، تو اسی وقت ہمارا ماتھا ٹھمکا کہ یہ کوئی آثار اچھے نہیں ہیں یہاں کی صورتحال کے. تو آپ کی بھی اسی دن ملا رزاق سے ملاقات ہوئی، اور آپ وہ ذرا قصہ دہرائیے، تھوڑا سا یاد کیجئے آپ کی ملاقات کیسے رہی، ان کا ریاکشن کیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈز ہے اس دن کے. ہم گئے تو پہلے دن ظاہر بات ہے عبد المالک سے ملنا تھا، میرا تعارفی میٹنگ بھی تھا، تو عزیز صاحب ہمارے سفیر بھی ساتھ تھے. تو اب ہم گئے، عبد المالک کے ساتھ بیٹھ گئے. میں عبدالرزاق صاحب کو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. وہ مولوی عبدالرزاق ناردرن یہ اٹیک یا طالبان کا کمانڈر تھا، ملٹری، گویا لیفٹیننٹ جنرل تھا، اس کور کمانڈر تھا شمالی علاقوں کا. تو ہم بیٹھ گئے. اب یہ کیمرے والے اندر آ گئے، CNN اور باقی دنیا کیمرے لگائے. تو اس میں عبدالرزاق صاحب چادر اٹھا کے کاندھے پہ ڈال کے چل پڑے، کیونکہ وہ کیمروں کے خلاف تھے. کہتے ہم یہاں تصویریں نکالنے آئے تھے یا کوئی اور ہمارا کام تھا. تو جب وہ نکل گئے تو مجھے سینسٹیوٹی کا احساس تھا کہ اگر یہ اسی طرح نکل کے ناراض چلے گئے تو پھر عبد المالک اور اس کا قصہ تو ختم ہو گیا، اور پھر الزام ہمارے اوپر لگے گا کہ کیمرے ہم لائے تھے. تو میں اس کے پیچھے ذرا تیز جا کے دروازہ کھولا، تو تب تک وہ اپنی گاڑی تک پہنچ چکے تھے. اتنا غصے میں تھے وہ؟ سخت غصے سے. تو جب گاڑی میں اس نے دروازہ کھولا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کیسے پٹھان ہیں، ہم اتنے دور سے آئے ہیں آپ سے بات کرنے اور آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہ نیشنلٹی کو جب ذرا تھوڑا سا پرک کیا تو وہ واپس آیا. آپ نے پٹھان کے جذبات پہ کھیلا. تو تب تک میں نے مڑ کے عزیز صاحب کو کہا، میں نے کہا کیمرے نکالو. تو اس کو بھی کہا رزاق صاحب کو، میں نے کہا کیمرے نکال دیے. ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کیمرے سے ناراض ہوتے. تو خیر وہ تو روک لیا، پھر واپس آ گئے، بیٹھ گئے. ہم نے وہ انٹروڈکٹری میٹنگ کر لی. تو اس کے بعد کہانی لمبی ہے، میں شروع ہو جاؤں. نہیں، پھر آپ نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کھانے کے دوران بھی کچھ دلچسپ بات چیت ہوئی آپ کی، وہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں، اس کے بعد
پھر کھانے سے پیشتر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے. اب دیکھیں عبد المالک اور طالبان نے مل کے حکومت لی رزاق سے, تو گویا تاجک ازبک اس علاقے کے وہ مل کے طالبان کے ساتھ یہ کام کیا. یعنی یہ دیکھنے والوں کے لیے یہ وضاحت ہم کر دیں, یہ پہلا موقع تھا کہ افغان طالبان, وہ چونکہ پشتونوں کے طور پہ جانے جاتے ہیں, پشتون ایک تحریک تھی, اور وہ اپنا قبضہ ایکسپینڈ کرتے کرتے بالآخر پہنچے مزار شریف, اور وہاں پہ جنرل عبد المالک ایک کمانڈر تھا دوستم کا جو کہ ازبیک تھا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب طالبان آ رہے ہیں, لہٰذا اچھا موقع ہے ان کے ساتھ مل کے ہم دوستم کو یہاں سے نکالیں, عبد الرشید دوستم کو, اور یہاں پہ قبضہ کر لیں. تو یہ یعنی جنوب کی اور شمال کی یہ پہلی ملاقات تھی, مشترکہ آپریشن تھا مزار شریف یعنی فرا, جوزجان, شبرغان جو صوبے تھے ان پہ قبضہ کرنے کا. لیکن انٹرسٹنگ یا شاکنگ بات میرے لیے یہ ہوئی جب میں گیا لنچ بریک کیا شاید عزیز, اس کے لیے ہم آئے, واپس جب چلے گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر طالبان کی نماز الگ کڑی ہے اور یہ عبد المالک والے جو لوگ تھے ازبک تاجک ان کی الگ حال میں نماز ہو رہی تھی. یعنی تقسیم وہاں بھی نظر آئی. تو میں نے کہا میں کس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے, تو پھر کہیں گے اس سائٹ کا ناراض نہ ہو جائیں. تو بہرحال اس سے دوسری انٹرسٹنگ بات جو آپ نے کھانے والی بتائی, کھانے کے میز پہ جب بیٹھ گئے تو میز پہ تو ہم 15-20 آدمی تھے, باقی سب زمین پہ دسترخوان بچائے, کوئی 100 سے زیادہ لوگ 80 کے قریب حال میں تھے, بھرا ہوا تھا. اب ہم بیٹھ گئے, پن ڈراپ سائلنس بالکل. تو اس میں آل آف سڈن مولانا رزاق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کب لائیں گے؟ تو عزیز صاحب نے میری طرف دیکھا, سفیر صاحب جو ہمارے وہ بھی بیٹھے تھے, میں ساتھ بیٹھا تھا. تو آئی گاٹ دا میسج. تو مجھے اللہ نے تاریخ وہ ایک جیسے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کر, تو میں نے کہا مولانا صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ افغانستان کے آزاد ہوئے کتنا عرصہ گزرا. تو میں نے کہا میرے اندازے کے مطابق 250 یا 260 سال گزرے ہیں کہ آپ ابھی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ اسلام لانے کا. تو اس حساب سے اگر دیکھ لے تو پاکستان تو اس کے سامنے بالکل چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی پیدل چلنا بھی نہیں سیکھا, تو تھوڑا وقت لگے گا. تو اس میں ذرا لوگ ہنس پڑے. جب میں نے فیل کیا کہ ذرا لوگ میری طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا ذرا اس کو جوتا ان کے سامنے لگا دو. تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ لگتے بڑے جوان ہیں, پھر بھی عمر کتنی ہوگی؟ کہتا ہے میں 32 سال. اچھا 32 سال ویری ینگ. تو میں نے کہا دیکھیں مولانا صاحب اگر میں داڑھی رکھی ہوتی, اس وقت میری داڑھی نہیں تھی, تو یہ آدھی سفید ہوتی. تو میرے اور آپ کی عمر میں بڑا فرق ہے, اور آپ کو پٹھانوں کے روایات اور رواج کا اندازہ ہوگا کہ بڑے کے سامنے ادب سے بات کرنی ہوتی ہے. تو اس پہ پورا حال ہاں 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 کہنے لگے. پھر کہہ لگائے. اس کے بعد ایسے چپ ہوا کہ باقی کھانے کے دوران اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اچھا یہ بڑی دلچسپ ایک پہلو ہے پشتون کلچر کا یا افغان کلچر کا کہ وہاں آپ اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی ظالم سے ظالم شخص کو بھی رام کر سکتے ہیں اگر اسے کہہ دیں کہ دیکھو میں آپ سے بڑا ہوں. ایسے ہی دیکھیں یہ ایک ہمارے تعلقات میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ افغانستان کے کلچر کے انسینسٹیویٹیز کو نہیں جانتے. اس میں مجھے ایک دوسرا واقعہ یاد آیا. ڈاکٹر غیرت بحیر نے یہ کہانی مجھے سنائی جو گلبدین حکمتیار کا سن لا حزب اسلامی کے لیڈر تھے اور گلبدین حکمتیار کے سن لا داماد ہیں. جی. تو وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے فارن آفس آئے, اس وقت وہ ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ تھا, ابھی اسناد بھی پیش نہیں کیے تھے. تو کہتا ہے میں وزیر افغانستان سے آئے تھے, اس کے ساتھ گیا تو آپ کے, اب ہم اپنے وزیر کا نام نہیں لیتے, چھوڑو کسی کی عزت رہ جائے تو کہتا ہے وہ ہے نہیں, اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو کہتا ہے وزیر صاحب گیٹ پہ کھڑے تھے ہمیں ریسیو کرنے, تو ہمارے وزیر کو صرف ہاتھ ملایا اور مجھے کہتا ہے او غیرت صاحب, جھپی ماری. تو کہتا ہے فیلٹ سو بیڈ کہ لیڈر وہ ہے
میں تو ایک ممبر ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو سینسٹیوٹیز ہے یہ بڑا رول پلے کرتی ہے. اچھا، میں اسی والے اچھی بات، اچھا ہوا آپ نے یہ ذکر کیا کہ کیا ایک بڑی وجہ افغان لیڈرز کو ناراض کرنے کی یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ بہت عرصہ پاکستان میں رہے، جو سوویت یونین کے خلاف جہاد تھا، پھر ان میں سے کئی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہی پاکستان میں تھے، آتے جاتے رہے، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تو ہمارے سول ملٹری جو افسران ہیں ان کے ذہنوں میں آج تک کافی سارے لوگوں کے، اب تو کچھ لوگ بیچارے مرحوم ہو گئے، ریٹائر ہو چکے ہیں، بہت عرصہ ہوا، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ رہی کہ یہ فلاں صدر، فلاں نام لے کے وہ کہتے تھے کہ یہ تو میرے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا کرتا تھا، ہم ان کو وظیفے دیتے. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ان کو کسی حد تک، ہماری جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے ان کو ذرا سی حقاری نیچی نظر سے دیکھتی ہے؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور اس پہ بھی ایک افغان لیڈر نے مجھے کہا، that will be a fitting thing to mention here. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہر میٹنگ میں، خواہ وہ صدر کے ساتھ ہو، وہ کسی سیکریٹری کے ساتھ ہو، افغان مہاجرین کا ہوتا ہے. اور ہر وقت یہ جوتا ہمیں مارتے ہیں کہ ہم نے اتنے افغان مہاجرین کو اتنے عرصے پال رکھا ہے. کہتے ہیں خدا ان کو عقل دے، یہ ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کریں. وہ بہتر رہے گا کہ ہم کہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے لوگوں کو رکھا ہے، لیکن وہ الٹا کر کے ہمیں جوتا مارتے ہیں کہ اتنے لوگوں، I mean that doesn't fit into the negotiations کہ آپ بار بار کسی کو ایک چیز کا کہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے. نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. میں بلکہ چونکہ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں حساسیت کو، میں نے ایک دفعہ اشرف غنی صاحب آ رہے تھے اسلام آباد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے، 2015 کی بات ہے، اور میں نے اپنے اس وقت کے خارجہ سیکریٹری سے ایک ملاقات کی. اس میں میں نے خصوصاً ان سے یہ درخواست کی کہ آپ نے جو تقریر لکھ کے دینی ہے نواز شریف صاحب کو، اس میں انہیں کہی کہ خدا کے لیے مہاجرین کا ذکر نہ کریں، صحیح، کیونکہ اس سے ان کا ایک دم مزاج بدل جاتا ہے. اور ایاز صاحب یقین کریں وہ وہی ہوا کہ نواز شریف صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے کرتے، اور اشرف غنی صاحب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وی ہیو ہوسٹڈ اوور 4 ملین ریفیوجیز، یعنی ہم نے آپ 40 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دیے. ایک دم اشرف غنی صاحب کے چہرے کا رنگ، کیونکہ وہ لائیو تقریب آ رہی تھی تو ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ آپ حساسیت کا خیال رکھیں. ایک اسی سلسلے میں ایک اور بات آپ کو عرض کرو. ہم قندھار گئے تھے عمر سے ملاقات کے لیے، تو وہاں باتیں ہوتی رہی. تو ایک پشتون کلچر میں یہ بھی ہے، خاص کر افغانستان کے اور ہمارے ٹرائبل ایریا میں، کہ بات شروع کرنے یا بات کے ختم ہونے پہ ایک اپنے زبان میں، اب میں اسے کیا کہوں، ضرب المثل کہوں، روایت کہوں، ایک روایت یا ضرب المثل کہہ لیتے ہیں جو اس بات کی وضاحت ٹوٹلی کر لیتے ہیں کہ یہ بات کیا کرنے والا ہے، یا جب بات کے آخر میں ہوتا ہے تو اٹ ٹیلز یو کہ اس کا فیصلہ ان کے ذہن میں کیا ہے. تو اسی طرح انہوں نے ہمارے بات کے اینڈ پہ یہ بات کہی تو عمر نے آئی گاٹ اٹ کہ وہ نہیں مانے. تو جب ہم چل پڑے تو راستے میں ہم بڑے، ہمارے لوگ خوش تھے کہ او ہو یہ تو مان گئے. وہ بات کیا تھی وہ بتائیں. بات یہ تھی کہ آپ ویسٹ کی مان لے، خاص کر امریکہ کی مان لے، کچھ گنجائش رکھے، ورنہ آپ کے اوپر سینکشن لگ جائے گی. اسامہ بن لادن کا ایشو تھا، وہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں. ایگزیکٹلی وہ بھی تھا، اور باقی بھی جو تھوڑی سی خواتین کے بارے میں، یہ سارے جو ویسٹ کے آبجیکشنز تھے کہ اس کے لیے تھوڑے کموڈیٹو ہو جائے. تو انہوں نے نہیں مانا. وہ جو بات اس نے پشتو ضرب المثل میں کہی، دیٹ میڈ اٹ کلیئر ٹو می. تو جب واپس ہم آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مان گئے، کیونکہ اس کا ترجمہ، اس وقت کے سفیر نے کہا آپ کے کہ یہ تو ہماری بات مان گئے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کہ کون تھے، وہ چھوڑ دیں، لیکن جو لیڈ کر رہے تھے ہمارے ہاں سے، شاید ان میں کچھ لوگ ہوں کچھ نہ ہوں، تو وہ چھوڑ دے. لیکن میں اس کا گواہ ہوں کہ جب ہم واپس آئے میری بات انہوں نے نہیں مانی، اور ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی میٹنگ رہی اور ملا عمر نے ہماری ساری باتیں مان لی. دوسرے دن
اخبار میں انہی کی طرف سے بیان آیا ملا عمر صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے کوئی بھی ان میں بات نہیں مانی. اچھا، تردید کر دی انہوں نے. تردید کر لی. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم اتنی بڑی بات کے انڈرسٹینڈ کرنے میں فیل ہو جاتے. لیکن ملا عمر کے ساتھ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں وہ کیا یادیں ہیں اس کے ساتھ وابستہ؟ ہاؤ ڈیڈ ہی کم اکراس؟ کس قسم کا وہ انسان تھا؟ دیکھیے ملا عمر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں کوئی 3 سال کے پیریڈ کے اوپر سپریڈ ہے. کئی ملاقاتیں ہوئی. ہم اکثر قندھار جاتے زمین پہ بیٹھتے تھے؟ جی زمین پہ، یا مزار شریف جاتے، قندھار جاتے، سنٹرل ایشیا، ان کے ساتھ میٹنگ زمین پہ ہوتی. جیسے عام پٹھانوں میں ہوتا ہے، گھر میں قالین رکھا ہے، تکیہ رکھا ہے، تو اسی طرح ملاقات ہوتی. تو بڑے آئی وڈ سے اتنے بھی وہ نہیں تھے جتنا لوگوں نے ان کا بنایا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اکیلا تھا یا سیکلوڈڈ تھا. اس سے بڑی اچھی سمجھ آتی. سمجھدار انسان تھے. بہت جلد ہی اس نے پک کر لیا اور بہت جلد اس کے رویے میں بھی وہ تبدیلی آ گئی، جیسے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ یا اس طرح آدمی کہ کس بات کو کرنی ہے، کس کو نہیں کرنی ہے، چھوڑ دینی ہے. تو سمجھ بھی بہت اچھی رکھتے تھے. اور 3 سال کے محنت کے بعد ہماری ٹیم کا مین مقصد یہ تھا، جو نواز شریف نے ٹیم بنائی تھی شٹل ڈپلومیسی کے لیے، کہ نارتھ اور طالبان، ناردرن الائنس، ان کی کسی طرح صلح یا ایک میز پہ لے آئے. تو ہماری ٹورڈز دی اینڈ آف دس 3 ایئرس پیریڈ، تو ہم دوشنبے گئے اپنے پروفیسر ربانی صاحب، اس وقت افغانستان کے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے آپ گئے. کیونکہ نارتھ پہ تو مزار پہ تو طالبان کا قبضہ ہو گیا تھا، تو افغانستان کے صدر کو اپنے ملک میں جگہ نہیں ملی. وہ دوشنبے میں بیٹھا اور دنیا پھر بھی اس کو صدر مان رہی تھی افغانستان کا. تو ہی واز لیڈنگ دی ناردرن الائنس. تو ہم ان سے ملے. انہوں نے، لمبی باتیں میں مختصر کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ احمد شاہ انجینئر صاحب اس پہ راضی ہے کہ اگر اس کو پنجشیر کی ایڈمنسٹریٹر رہنے دیں تو وہ طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کے چلانے کو تیار ہے. جو حکم قندھار کرے، کابل کرے، وہ چلائے گا. تو ہم آئے ملا عمر کے پاس قندھار میں. یہ بات جب کہ اس پہ کوئی دو گھنٹے سے زیادہ وقت ہمارا لگا، حالانکہ وہ اتنا ٹائم کسی کو نہیں دے رہا تھا. لیکن رستم شاہ صاحب ہمارے اس وقت لیڈر تھے اس ٹیم ڈیلیگیشن کے. تو رستم شاہ بھی ظاہر بات پشتون نے سمجھتا ہے اسی طرح ملا عمر. تو پشتو میں بات چل رہی تھی. ٹورڈز دی اینڈ ہی ایگریڈ. پہلے تو کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ فتنہ ختم کرنا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. کس چیز پہ ایگری کیا انہوں نے؟ کہ احمد شاہ مسعود سرینڈر کر لے، وہ پنجشیر کو چلائے انڈر آر کنٹرول. تو اس پہ لیکن ساتھ یہ کہا کہ ہاں آپ بھی اس میٹنگ میں ہو. تو ہم نے کہا ضمانت چاہ رہے تھے وہ. ہم نے کہا ہم میٹنگ میں نہیں ہوں گے، دوشنبے میں ہوں گے. آپ دونوں ملے، ہماری ضرورت پڑی تو کسی اور جگہ مل لیں گے، لیکن میٹنگ آپ نے خود کرنی ہے. بہرحال بدقسمتی سے پھر اس کے بعد ادھر کو ہو گیا، مشرف صاحب ٹک اوور اور وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. احمد شاہ مسعود بہت ابتدائی سے پاکستان سے بڑے شاکی تھے. اس کی بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے اس سے ہماری ملاقات ہوئی. ایک اسپیشلی ہم اسے ملنے مزار شریف سے فرخار گئے. فرخار شمال میں بادشاہ سلامت اس وقت ظاہر شاہ کا سمر ریزارٹ تھا، یہ دریا کے بالکل کنارے. تو ادھر ہماری ملاقات ہوئی، کھانا اس کے ساتھ کھایا. اس کے بڑے یہ گلے تھے کہ پاکستان میرے اوپر اعتبار نہیں کرتا، اور میرے مقابلے میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہا لیکن باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ میرے مقابلے میں گل الدین حکمتیار کو زیادہ لفٹ دیا. حالانکہ میں بھی پاکستان میں رہا ہوں، میرا باپ پاکستان میں شاید پشاور میں دفن ہے. یہ سارے واقعات سنائے تو ہمارے ساتھ ایک حساس ادارے کا آدمی بھی تھا. تو اس نے جب ساری کہانی اس کو سنائی کہ بھئی تمہارے ساتھ تو ہم یہاں تک مدد کرتے رہے، آپ ہماری بات نہیں مانتے، آپ الٹے ہو گئے. پھر ذرا چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. تو ون کوڈ سی اس میٹنگ میں ہو. تو میرے لیے ایک ہی میٹنگ میں نے احمد شاہ کے ساتھ یہ کی تھی کہ وہ
کہیں اور سے بھی شاید کنٹرول ہو رہا تھا. انہوں نے تو سردار آصف احمد علی کے ساتھ بھی بڑا ایگریسو ایک میٹنگ کی تھی کابل میں. سردار آصف احمد علی ہمارے جو وزیر خارجہ تھے وہ 1994-95 کے دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم آپ کے خلاف ایک جنگ شروع کر دیں گے. تو یہ ہم بھی اتفاقاً اس دن کابل ہی میں تھے, ہم اب کوریج کے لیے گئے ہوئے اس نے ایک اور بات اس کی سنا دو انجینئر صاحب کی, کہ اس نے کابل پہ جب حملہ کیا, آپ کو یاد ہے ہمارے سفیر قاضی ہمایوں صاحب, وہ تقریباً ان کے خیال میں انہوں نے سفیر کو مار دیا, لیکن وہ ایک اور تھا. تو میں جب مزار شریف گیا, یہ اب عبد المالک کا کہنا ہے, میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا انجینئر صاحب سے, عبد المالک نے کہا کہ جب جنگ شروع ہوئی, وہ 3 دن جنگ مزار شریف میں نے وہاں گزاری, تو وہ کہتے ہیں میرے اوپر احمد شاہ مسعود نے بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ یہ پاکستانی کونسل جنرل اور اس کے عملے کو فارغ کر لو. تو کہتے ہیں میں نے زبان دی تھی پاکستان کو کہ یہ حفاظت میری ہے. تو اس دن ہمارے جو گارڈ تھے وہ اس نے بدل دیے, اپنے گارڈ دے دیے. تو وہ 3 دن ہمیں عبد المالک نے بالکل خود ہی اپنے کنٹرول میں رکھا, ورنہ شاید ہم بھی فارغ ہو جائیں. اچھا دوستو, اس کا بیک گراؤنڈ یا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ 26 مئی کی رات کو 26 مئی 1997 کی رات کو طالبان اور جنرل مالک پہلوان ملا کے انہوں نے مزار شریف پہ قبضہ کیا. 2 دن تک سکون رہا. 29 مئی کو پھر رات کو ایک قتل عام شروع ہوا. وہ جتنے بھی جنرل مالک کے وفادار فوجی تھے انہوں نے پھر چن کے ان طالبان کو قتل کرنا شروع کر دیا جو ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے شہر میں. اور تمام تر معاملہ جو تنازع تھا وہ اس طرح شروع ہوا کہ نئے گورنر عبدالرزاق نے کہا کہ یہاں پہ اسلامی شریعت ہوگی, اور جو ہم نے باقی علاقوں میں جو شریعت نافذ کی ہوئی ہے وہ یہاں بھی نافذ ہوگی. تو مزار شریف وہ تمام علاقہ بڑا ایک لحاظ سے لبرل تھا, کو ایجوکیشن بھی تھی, لڑکیاں باہر گھومتی پھرتی تھیں. تو جنرل عبد المالک کو یہ لگا کہ یہ معاملہ نہیں چلنے والا, تو پھر ان کی بڑی خوفناک جنگ ہوئی. کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب طالبان راتوں رات مارے گئے, اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا بھی پڑا. تھوڑی سی تصحیح اس میں کروں گا کہ لڑائی اس پہ نہیں شروع ہوئی, لڑائی اس پہ شروع ہوئی کہ طالبان چاہتے تھے کہ عبد المالک اور اس کے لوگوں کو ڈس آرم کر لے. جیسے باقی افغانستان میں وہ ہر جگہ جب جاتے تھے تو اسلحہ لے لیتے. تو مجھے عبد المالک نے یہ خاص ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو سمجھائیں ہم سے اسلحہ نہ لیں. اگر اس طرف انہوں نے دیکھا تو ہم ایک دوسرے کو بہت سخت خراب کر لیں گے. وی کانٹ ٹرسٹ دیم ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. ابھی تک وہ پشتون علاقے میں آ رہے ہیں تو پشتون دوسرے پشتون پہ اعتبار کر لیتا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پشتون تاجک ایریا میں آیا ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ہڈیاں بہت توڑی ہیں. تو ہم اتنا اعتبار نہیں کر سکتے. ہاں حکومت میں ان کے مرضی کے مطابق چلا ہوا. تو یہ بات میں نے جب ان کو کہی, عبدالرزاق صاحب جیسے میں نے کہا کور کمانڈر تھے ان کے, تو اس نے کہا, بلکہ وہ فارن منسٹر بھی اس وقت تھے, میں نام بھول گیا اس کا, جو پہلا ان کا متوکل سے پہلے جو تھا. تو اس نے کہا کہ وزیر صاحب کوئی ایسی بات نہیں, ہم سب مسلمان ہیں, افغان ہیں, ہم اس طرح نہیں کریں گے. میں سمجھا کہ ابھی ڈس آرم کر رہے ہیں, تو میں تو کونسلیٹ چلا گیا. تو انہوں نے ڈس آرم کرنے کی کوشش کی اور اسی پہ لڑائی شروع ہو گئی. اور پھر 3 دن ایسے جنگ رہی کہ میں کیا کہوں. تو عبدالرزاق اور جو ان کا فارن منسٹر تھا, نام آ جائے گا, یہ دونوں کسی گھر میں گھس گئے تھے, باغ کے چھپ گئے تھے وہاں پہ. 3 مہینے غائب تھے, پتہ نہیں تھا کہ کدھر مر گئے یا کدھر چھپ گئے. تو 3 مہینے کے بعد انہوں نے داڑیاں صاف کی تھی, حلیہ بدلا تھا, شاید پیسے ویسے دیے ہوں گے, تو انہوں نے لا کے باقی کابل کے قریب ان کو چھوڑ دیا. تو یہ اس طرح وہاں سے زندہ بچ کے آ گئے. ورنہ طالبان میرا خیال ہے 3,000 سے زیادہ لوگ وہ اسے ایک دن میں فارغ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا, کیونکہ بنیادی طور پہ یہ 2 نظریات کا
کا ٹکراؤ تھا کہ قندھار سے یہ لوگ آئے، ہر چیز وہ اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہاں پہ سوچ اور تھی۔ پھر آخری مطالبہ یہ ہوا کہ جی آپ ہتھیار بھی پھینک دیں، یعنی جن لوگوں نے مل کے ایک جگہ پہ قبضہ کیا تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بے دست و پا ہو جائیں، تو ظاہر ہے وہ اس پہ یہ جنگ ہونی تھی۔ اب یہ بتائیے کہ ملا عمر کے، میں پھر ملا عمر کی طرف آتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو میٹنگ تھی، تاثر یہی تھا نا کہ وہ بالکل ہی پیدل انسان ہے، لیکن آپ کو اس کی یاد کیا آتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریممبر ہم؟ دیکھیں، پیدل آدمی تو اس لیے نہیں تھا کہ جب ایک مرتبہ ہم نے اسامہ بن لادن کی بات سیریسلی لی کہ بھائی اس پہ کوئی آپ راستہ نکالیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ اب دنیا، امریکہ، باقی ویسٹرن دنیا ساری آپ سے اس پہ کوئی حل چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک تجویز ہے کہ اسامہ بن لادن سعودی نیشنل تھے اور ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، تو اسلامی کانفرنس یہ OIC کے 3 ممالک کو سلیکٹ کر لے، ایک سعودی عرب، ایک پاکستان، تیسرا بھی کوئی ملک ہو، یہ 3 ملک بیٹھ جائیں اور وہ اسامہ بن لادن کے بارے میں فیصلہ کر لے، وہ کہے حوالے کر لو ہم حوالے کریں گے، وہ کہے سزا دو، جو بھی وہ فیصلہ کر لے ہم منعاً اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، بڑا لاجیکل فیصلہ، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اس پہ امریکہ نہیں مانا۔ اس میٹنگ کا بھی میں ذاتی گواہ ہوں۔ اچھا، امریکہ کیوں نہیں مانا اس؟ یہ امریکہ کو ہم نے کہا کہ بھئی ان کا یہ آفر ہے تو آپ یہ لے لیں، انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، وہ یا یہ ہمارے حوالے کر لے یا ایسے ملک بھجوا دے جہاں سے ہم اس کو اٹھا لیں، یہ تجویز انہوں نے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ طالبان نہیں مانیں گے، لہٰذا ہمارے لیے جسٹیفیکیشن جنگ شروع کر؟ میرا خیال ہے امریکہ کو پتہ تھا کہ ان کا مطالبہ کچھ زیادہ لیگل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ امریکن سفیر یہاں پہ، اس نے مجھے ایک ویڈیو کیسیٹ دی، کال کے لیے آئے تھے تو ویڈیو کیسیٹ دی کہ آپ یہ طالبان کے سفیر کو دے دیں۔ تو میں نے کہا حضرت طالبان کا سفیر آپ سے 2 قدم کے فاصلے پہ ہے، میں یہ نہیں دے سکتا، آپ خود اسے دے دیں۔ بارہ لمبی کہانی ہے، وہ کیسیٹ طالبان سفیر کو انہوں نے دے دی تھی، پھر اس نے دے کی تھی، پھر ملا عمر کو بھجوائی تھی۔ تو اس سفیر کے کہنے کے مطابق کہ انہوں نے ٹیلی ویژن منگائی، اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کے بعد پھر امریکن سفیر یا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا۔ تو طالبان کہتے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ، طالبان ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو ہم سے اس آدمی کو مانگ رہے ہیں، تو اس کا جرم کیا ہے؟ تو امریکہ کہتے ہیں کہ وہ افریقہ میں ہمارے تنزانیہ میں ایمبیسی پہ اور جہاز پہ کینیا میں وہ حملے جو کیے تھے۔ تو اس نے کہا اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو کہتا ہے وہ اس میں انڈائٹڈ ہے کہ ہم نے فرد جرم اس پہ عائد کی ہوئی ہے، فرد جرم عائد کیے۔ تو اب یہ انٹرسٹنگ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ فرد جرم جو آپ نے عائد کی ہے اس کے نیچے آپ سزا دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو فرد جرم ہے، ابھی ثابت تو نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کمال ہے، ابھی ثابت نہیں ہے اور ہمارے اوپر آپ لاگو کر رہے ہیں، آپ ثبوت دے دیں اس کے انوالومنٹ کا، ہم اس کو آپ کے حوالے کر لیتے ہیں۔ ثبوت کے بغیر نہیں، ثبوت کے بغیر وہی جو میں نے پہلے 3 ملکوں کا کہا تھا۔ لیکن امریکن اس پہ بالکل بضد تھے کہ ہمیں اسامہ ہر حالت میں، یعنی ان کو میرا خیال یقین تھا کہ ہمارے حوالے کبھی اسامہ بن لادن کو نہیں کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے ملا عمر کی ضد کہہ لیں یا وہ اپنی جو روایات تھیں ان کی قبائلی، اس کے مطابق انہوں نے مہمان کو حوالے نہیں کیا اپنی شرائط مانے جانے کے بغیر، اور اس طرح انہوں نے 20-22 سال اس ملک کو ایک اور نئی جنگ میں دھکیل دیا جس کو مغرب نے نام دیا وار۔ سر میں ادھر تھوڑی سی پھر مداخلت گستاخی کرتا ہوں۔ عبدالوکیل متوکل جو افغانستان کا وزیر خارجہ تھا اس وقت، اس کا کہنا ہے مجھے، اب اس نے سچ بولا جھوٹ بولا یہ اللہ جانے وہ جانے، وہ کہتے ہیں کہ ملا عمر سے ہم بھی تنگ، اپنے اسامہ بن لادن سے ہمیں بھی بہانا چاہیے کہ کسی طرح ہماری فیس سیونگ ہو اور ان سے ہماری جان چھوٹے،
اور فیس سیونگ کے لیے یہی ایک طریقہ ہے جو ہم نے دیا. امریکہ ہمیں فیس سیونگ نہیں دے رہا ہے، اور اگر ہم اسی طرح اس کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر لیں تو ہمارے اپنے جو فٹ سولجر ہیں وہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو they wanted a face saving was denied to them، اور اسی وجہ سے یہ پھر قصہ خراب ہو. جی بالکل، اس میں آپ نے صحیح کہا. اور یہ چونکہ افغانستان کی اپنی روایات تھیں اور ان کے جو بڑے لیڈر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھیں اس انداز میں کہ انہوں نے اپنی روایات کے خلاف کام کیا ہے اور جو بدنام کیا ہے اپنی قوم کو ایک مہمان کو بغیر کسی ثبوت کے حوالے کر کے. بہت بہت شکریہ ایاز صاحب. ہم یہ یادوں کے دریچے سے ہم نے جھانکنے کی کوشش کی کہ آپ کی افغانستان کے ساتھ کتنی ایسوسیشن رہی اور بطور ایک پشتون پاکستانی کے کتنا قریب سے انہوں نے جانا افغان مائنڈ سیٹ کو، جو کہ ہمارے اکثر سول ملٹری جو بیوروکریسی ہے، افسران ہیں، وہ جانتے بہت کچھ ہیں افغانستان کے بارے میں، لیکن سب کا دعویٰ یہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو حساسیت ہے اس وہاں کے کلچر کی، شاید اس سے بہت سارے لوگ نابلد ہیں. اس کی وجہ سے پھر چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پیدا ہوتی گئیں، اور انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے آج تک افغانستان کے ساتھ کسی بھی حکومت کے ساتھ ہمارے برابری کی بنیاد پہ باہمی احترام کے پہ مبنی تعلقات قائم نہیں ہو سکے. بہت بہت شکریہ.